حامدا ومصليا مع بعض۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا کم سن بچہ اگلی صف میں شامل ہو سکتا ہے اور امامت کرا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بھائی کا بہت بہترین سوال ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، ایسے سوال ہونے بھی چاہیے۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ عن عمر بن سلمہ قال قال لی ابو قلابہ الا تلقاه فسألته قال فلقيته فسألته فقال كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فسألهم ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يغري في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت واقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أني قومي بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حجرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحدكم أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت على بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي الله تعوذ عنا 6 قاريكم فاشتروا، فقطعوا إلى قميصها فما فرحت بشيء فرجي بذلك القميص۔ حدیث نمبر 4302، رواہ البخاری۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے اور ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے۔ ایوب نے کہا کہ مجھ سے ابو قلابہ نے کہا عمر بن سلمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ قصہ کیوں نہیں پوچھتے؟ ابو قلابہ نے کہا کہ پھر میں ان کی خدمت میں گیا اور ان سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں ہمارا قیام ایک چشمہ پر تھا جہاں عام راستہ تھا، سوار ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم ان سے پوچھتے لوگوں کا کیا خیال ہے، اس شخص کا کیا معاملہ ہے؟ یہ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ لوگ بتاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ ان پر وحی نازل کرتا ہے، یا اللہ نے ان پر وحی نازل کی ہے۔ وہ قرآن کی کوئی آیت سناتے میں فوراً یاد کر لیتا، اس کی باتیں میرے دل کو لگتی تھی۔ ادھر سارا عرب والے فتح مکہ پر اپنے اسلام کو موقوف کیے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس نبی کو اور اس کی قوم قریش کو نمٹنے دو، اگر وہ ان پر غالب آ گئے تو پھر واقعی وہ سچے نبی ہیں۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا تو ہر قوم نے اسلام لانے میں پہل کی اور میرے والد نے بھی میری قوم کے اسلام میں جلدی کی۔ پھر جب وہ مدینہ سے واپس آئے
تو کہا کہ میں خدا کی قسم ایک سچے نبی کے پاس آیا ہوں اور اس کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ فلاں نماز استحباب فلاں وقت میں پڑھا کرو، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان کہے اور امامت وہ کرائے جس کے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ لوگوں نے اندازہ کیا کہ قرآن سب سے زیادہ کس کا یاد ہے، تو کوئی شخص ان کے قبیلے میں مجھ سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا نہیں تھا، نہیں ملا، کیونکہ میں نے آنے جانے والوں سواروں سے سن کر قرآن مجید یاد کر لیا تھا، اور اس لیے مجھے لوگوں نے اپنا امام بنا لیا۔ حالانکہ اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن سلمہ۔ اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی، اور میرے پاس ایک ہی چادر تھی۔ جب میں اسے لپیٹ کر سجدہ کرتا تو اوپر ہو جاتی اور پیچھے کی جگہ کھل جاتی تھی۔ یہ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اس قبیلے کی ایک عورت نے کہا، تم اپنے قاری کے چوتڑ تو پہلے ڈھک لو، اپنے امام جو تمہارے امام ہے اس کے چوتڑ چھپا دو۔ آخر انہوں نے کپڑا خریدا اور میرے لیے ایک قمیص بنائی۔ میں جتنا خوش اس قمیص سے ہوا اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوا۔ یہ عمر بن سلمہ کا بیان ہے، اور جبکہ یہ ایک چھوٹا بچے تھے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میری قوم نے دیکھا کہ میرے سوا کوئی دوسرا مجھ سے زیادہ قرآن کا عالم نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا، اور اس وقت پھر کہتے ہیں وَأَنَا أَبِي سِتَّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، اس وقت میری عمر 6 یا 7 برس کی تھی۔ تو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ چھوٹا بچہ اگلی صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں، جب صحابہ اکرام نے 6 یا 7 سال کی عمر میں نماز پڑھا دی، اگلی صف میں شامل ہو گئے، تو ہم اور آپ کون سی چیز ہیں؟ بہرحال اس چیز پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور میں پھر بتلا دوں یہ حدیث نمبر 4302 ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ اگلی صف میں شامل کر سکتے ہیں، اس کو منع نہ کریں۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔